السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے جمعے کا عنوان ہے کہ اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ. ایک بندہ بظاہر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام کے ارکان کو مان لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اللہ احکم الحاکمین جس معنی میں اپنے بندوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور ارکان اسلام پر میرا ایمان ہے تو میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل کروں یا نہ کروں، اور پھر اسلام کے تمام احکامات پر عمل کروں تب بھی میں مسلمان ہوں، اور اپنی مرضی اور منمانی سے
کچھ احکامات اسلام کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں اور کچھ پر عمل پیرا ہو جاؤں تو تب بھی میں اللہ کے ہاں مسلمان ہوں۔ میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام قبول کرنے کے لیے جب تم نے عقیدہ توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب تم نے رہتی زندگی تک ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ عبادت محمد رسول اللہ سے پوچھنا ہے۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو مسلم کی حالت میں موت آئے۔ سمجھیے اس بات کو کہ مسلم کسے کہتے ہیں۔ مسلم کا معنی فرما بردار، اطاعت گزار، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ عربی لغت کے اندر مسلم کا لفظ اس اونٹ پر بولا جاتا ہے جس کو اس کا مالک نکیل ڈال کر، مہار ڈال کر اس کی رسی اور مہار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آگے چلے اور اونٹ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، تو اونٹ کی اس مالک کی پیروی اور اتباع کو عربی لفظ کے اندر، عربی لغت کے اندر مسلم کہتے ہیں۔ فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ بظاہر کلمہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسا مسلمان مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مسلمان مطلوب ہے صحابہ کرام جیسا، کہ انہوں نے جیسا ایمان دنیا کے اندر قبول کیا اور جیسی عملی زندگی انہوں نے بنائی، تو اللہ نے پوری کائنات کے لیے یہ بات بطور اصول کے ارشاد فرما دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، کہ میرے نبی کے صحابہ تمہارے بعد آنے والے رہتی دنیا تک کے لوگ بھی اگر ایسا ایمان لائے ایسا تم لائے تو وہ بھی ہدایت والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی کہ انہوں نے من و عن وہ ایمان اس دنیا میں رہ کر ثابت کیا جو اللہ کو مطلوب ہے، اپنے آپ کو وہ مسلمان، مثالی مسلمان بنایا جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے ایک مسلمان بندے کا ذکر کیا ہے اور پوری انسانیت کے سامنے دعوت پیش کی ہے کہ مسلمان بننے کا مطلب اور تقاضا کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ مثال دے کر کہ جو مثال میں نے قرآن پاک میں بیان کی ہے اپنے کسی مسلمان بندے کی، مجھے ایسا مثالی مسلمان بن کے دکھاؤ۔ وہ کوئی عام شخصیت، عام بندہ نہیں ہے،
جد الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم۔ لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جا۔ یہ جملہ اور یہ کلمہ نا آج اس معاشرے میں مجھے آ کر کوئی کہے نا تو میرا جواب کیا ہوگا، میرا ریئیکشن کیا ہوگا کہ کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتا؟ کیا میں تجھے کافر لگتا ہوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مسلم معاشرے کا فرد ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ مجھے غصہ ہے کہ کوئی بندہ مجھے آ کر کہے کہ مولوی صاحب مسلمان بن جاؤ، تو میں آگے سے جواب دوں گا کہ کیا تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا، کافر سمجھتا ہے؟ میری اور معاشرے کی سوچ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسلم، اے ابراہیم مسلمان ہو جا۔ کیا اس سے پہلے ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مومن نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے؟ کیا مانا؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری زندگی جو ہے میرے احکام کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا یا اللہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے احکامات کو مانتا ہوں، بلکہ فوراً عرض کرتے ہیں قال اسلمت للہ رب العالمین، کہتے ہیں کہ ہاں رب العالمین کے لیے میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ کیسی کیسی فرما برداری کر کے دکھائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کئی مواقع پر کئی کلمات سے کئی انداز سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائشیں کی۔ ہر آزمائش کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دیا۔ گھر سے نکلنے کی آزمائش، باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، باپ کی گستاخی نہیں ہے، باپ کی توہین نہیں ہے، معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، کوئی ذاتی کریکٹر خراب نہیں ہے، مقصد نکالے جانے کا محض رب کی توحید ہے۔ قوم نے، برادری نے، باپ نے مل کر گھر سے دیش نکالا، دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہذبانہ انداز میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر بھی جب اپنے والد گرامی سے بات کرتے ہیں، قرآن پاک کو آج بھی پڑھو تو بار بار یہ لفظ دہراتے ہیں یا ابت، اے پیارے ابا جان، یا ابت، اے پیارے ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے، انہوں نے ایمان قبول، وہ خود بت تراش بھی تھے اور بت کی پوجا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس پہلے میں ان کو دعوت دے رہے ہیں؟ گھر سے نکالے جانے کی آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور کیا کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں،
وہ میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے اب کہاں جانا۔ سفر کی حالت میں ہے، کوئی ذات راہ، کوئی ساز و سامان کثیر مقدار میں نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی گھر والی اور دودھ پیتے بچے کو ایک جنگل کے اندر چھوڑ دو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آج کا کوئی بندہ اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو کسی ویرانے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا تو اس آزمائش پر بھی انہوں نے پورا اترنے کی کوشش کی اور پورا اتر کر دکھایا۔ آگ میں جلانے کے لیے اٹھا کر پھینک دیا گیا، جائیداد سے آگ کر دیا گیا، بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئی، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کیا۔ بلکہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام اللہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص ہے جنہوں نے وفا کر کے دکھائی اور کیے ہوئے وعدے پورے کر کے دکھائے۔ اگر آپ بزرگ حضرات کی ٹیک چھوڑ دیں اور ذرا توجہ کریں میری طرف، تاکہ بات جو میں بیان کروں آپ کے دل کے گوشے کے اندر اتر جائے۔ جمعے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چلو 8-7 دن ہو گئے، سبق اگر بھول گیا ہے تو دوبارہ لیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، آپ کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ ذرا بیدار ہو کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلم اے ابراہیم، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ فرما برداری کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ ایسی فرما برداری کر کے دکھلائی۔ ایک تو فرما برداری اور اسلام یہ ہے نا کہ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں، میں اللہ کا مطیع ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے والا ہوں۔ دن رات یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میری رٹ ہے، یہ میری پکار ہے، یہ میری آواز ہے۔ اور ایک اطاعت اس انداز کی ہو کہ آپ اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے گواہی دے کہ ہاں یہ میرا بندہ مسلمان ہے۔ عظمت یہ ہے نا۔ ذرا آئیے قرآن کا مطالعہ کیجیے، سورہ صافات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسلم، مسلمان ہو جا۔ مثالی مسلمان بن کے دکھانا ہے تو نے اپنے آپ کو۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو مثالی مسلمان ثابت کیا تو پھر آسمان سے اللہ نے گواہی دی، اور وہ گواہی قیامت تک پڑھی جاتی ہے۔ سورہ صافات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، تفسیر آپ کو معلوم ہے، میں قرآن کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا یہ خواب اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسماعیل کے سامنے رکھتے ہیں کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، معاملہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں، نیند میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، تو اس بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ گھروں کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں نا، بزرگ والدین، ان کو یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بھلے فیصلہ وہ اپنے ہی منوائیں، لیکن
مشاورت کے اندر اپنی اولاد کو شامل کریں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، اس بارے میں آپ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ اس کا مشورہ اگر ماں باپ کے مشورے کے مطابق ہوا تو تبھی تو ماں باپ کی ہی مانی گئی نا۔ اگر وہ اس کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو لا محالہ وہ اپنے والدین کے مشورے اور ان کے حکم کا پاس کرتے ہوئے اپنے مشورے کو چھوڑ دے گا۔ تو بات تو تب بھی بڑوں کی مانی گئی، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب اولاد کو اپنی مشاورت میں شامل کرو گے تو وہ سمجھے گے کہ ہاں ہمارے بڑوں کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت اور اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ یا ابت، اے پیارے ابا جان۔ یہ اے پیارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کو آج سنائی دے رہا ہے، سامنے پڑھ رہا ہے یہ جملہ، کیا اے پیارے ابا جان۔ یہ کیوں پڑھ رہا ہے بھلا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے نا، بالخصوص وہ مقام کے جہاں انہوں نے گھر کے اندر رہتے ہوئے دعوت توحید کا آغاز اپنے باپ سے کیا نا، تو قرآن یہ بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہر اگلا جملہ کہنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت، اے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، نہ نفع کا مالک ہے۔ یہ جملہ مکمل ہوا۔ اب اگلا جملہ پھر دہرانے کے لیے، اگلی بات کہنے کے لیے پھر کہتے ہیں یا ابت، اے پیارے ابا جان، زندگی میں جب تک اپنے باپ کے گھر میں رہے، باپ کے دائیں بائیں ارد گرد رہے تو کیا کہتے رہے؟ بھلے باپ کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم کلام ہونا اپنے والد گرامی سے قرآن آج بھی بیان کرتا ہے، یا ابت، اے پیارے ابا جان۔ آج اس کا نعم البدل اللہ نے عطا کیا کہ جب بیٹے کے ساتھ یہ مشورہ کرنے لگے تو بیٹے نے بھی وہی جواب دیا، اے پیارے ابا۔ مثالیں مشہور ہے نا، کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے مرو گے۔ آج کوئی نوجوان اگر والدین کا احترام کرتا ہے، بزرگوں کا ادب کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرے گی، اچھے اخلاق سے پیش آئے گی۔ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزرے۔ فرمایا کہ آپ تیار ہو جائے، چھری تیز کر کے گلے میں چلائیں، میں اپنے آپ کو لٹا کے گلا پیش کرنے کے لیے، گردن پیش کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور کہیں آپ یہ سمجھیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، بہت سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے چھری چلے گی تو پھر بے صبری کا مظاہرہ ہوگا، نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے والد گرامی پیارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام، آپ چھری چلائیں، میں صبر کروں، آپ چھری چلائیں، میں۔ یہ مکالمہ باپ بیٹے کا ہو گیا، تفسیر آپ جانتے ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے کسی موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، اس قال لہو ربہ اسلم، کہ ابراہیم پکا مسلمان ہو جا، مطیع اور فرما بردار ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے یہ جملہ
جو زبان سے ادا کیا قرآن ایک دفعہ بیان کرتا ہے کیا؟ قال اسلمت للہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ بار بار رٹ نہیں لگی، گردان نہیں پڑی کہ میں مسلمان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرے جیسا تو مسلمان دنیا میں ہوگا نہیں، میرے جیسا تو ایماندار آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ یہ زبان سے رٹ نہیں لگائی، بلکہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا مسلمان ثابت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ نے گواہی دی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ کہ دونوں باپ بیٹا جب مسلمان ہو گئے، باپ بیٹا جب دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ان کی کنپٹی کے بل لٹا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ نادیناہ ان یا ابراہیم، قرآن کے اس جملے پر قربان دو۔ اللہ فرماتے ہیں نادیناہ، ذرا غور کرنا، ہم نے ابراہیم کو ندا لگائی، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، ہم نے ابراہیم کو پکارا۔ یا اللہ کیا نرالا تیرا اسلوب اور یہ انداز ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کائنات میں رہ کر اپنے آپ کو صحیح، حقیقی اور عملی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہ ساری کائنات کے انسان مل کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو ندا لگاتے ہیں، اللہ کو آوازیں لگاتے ہیں۔ میں بھی اللہ کو پکارنے والا، میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو اللہ کو بلانے کے لیے آتا ہوں۔ کائنات کا ایک ایک مسلمان، چاہے وہ پیر ہے، فقیر ہے، گدی نشین ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، پاکستانی ہے، غیر پاکستانی ہے، کائنات کا ایک ایک انسان اللہ کو ندا لگاتا ہے۔ لیکن مزہ تو تب ہے کہ اپنے آپ کو ایسا مسلمان ثابت کر کہ اللہ کہے کہ میں تجھے آواز دیتا ہوں۔ نادیناہ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی۔ اللہ کو تو آوازیں ہر کوئی دیتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، ہماری ضروریات کو سن لے، پورا کر دے، لیکن اپنے آپ کو ایسا تو بنانا ہے کہ اللہ کہے کہ ساری کائنات مجھے آواز دیتی ہے، اور میرا یہ پیارا مسلمان اس نے عمل سے اتنا اپنے آپ کو اچھا ثابت کر دیا ہے کہ میں عرش بری پر بیٹھے ہوئے اس کو آوازیں دیتا ہوں۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اللہ اکبر، سچا کیسے کیا؟ عمل کر کے۔ جب انسان کے دل میں سچائی ہو، اخلاص ہو، اور اس اخلاص کی بنیاد پر وہ عملی انسان بن جائے، پھر منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں مسلمان ہوں، منہ سے یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پکا مومن ہوں، بس عمل صحیح ہونا چاہیے، عمل درست ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لوگوں، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر جاؤ، اور تمہیں جب بھی موت آئے تو کس حالت میں ہے کہ تم مسلمان ہو کر مرو، اللہ کی اطاعت میں مرو، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے تمہیں موت آئے۔ پہلے بارے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ بولے ذرا۔ تو قرآن پاک لفظ موت نبی کے لیے بیان کر رہا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یاد کرو جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت۔
نبی کے لیے لفظ موت کو سن کرنا، ہمارے معاشرے کے کئی لوگوں کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نبی کے اوپر لفظ موت، یہ تو گستاخی ہے، یہ تو توہین ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ بندہ پوچھے کہ یہ بے ادبی کس نے کی ہے؟ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے نا، سورہ بقرہ کا یہ لفظ ہے نا، یہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنے نبیوں کی گستاخی کرتا ہے یا ان کی شان بیان کرتا ہے؟ تو نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال جو ہے یہ گستاخی، بے ادبی اور توہین نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع کی بات سمجھاؤں آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، 11 بیٹے 12 بیٹے سامنے موجود، اور یہ بیٹے کون ہیں؟ ایک ان میں سے اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور باقی 11 جو ہیں وہ کم از کم نبی نہیں ہیں، جبکہ کئی محدثین اور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ وہ بھی نبی کے درجے پر فائز ہو گئے تھے، لیکن اگر کم از کم نبی نہیں تھے تو اولیاء اللہ تو تھے۔ کون تھے وہ؟ اولیاء اللہ تھے۔ تو کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ وہ ایمان والے نہیں تھے کہ یعقوب علیہ السلام بوقت موت ان کو جمع کر کے وصیت فرما رہے ہیں؟ اور وصیت اللہ تعالیٰ نے کیا پیارے انداز کے اندر اس کو بیان کیا۔ یہ پہلا پارہ ہے، اور پہلے پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، لوگوں تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، اس قال لبنیہ، کہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ جہاں کسی بزرگ کو دنیا میں موت آتی ہے نا تو وہ اولاد کو بلا کر وصیت کرتا ہے، بڑا اہم ترین موقع ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ تیرے چاچے نے وہ فلانی زمین فلانا پلاٹ کارنال میں جڑا سی نا وہ مینوں نہیں دیتا، تو میں زندگی کے اندر انہاں دے سامنے برادری کے اندر نیواں نہیں ہویا، خبردار تسی بھی اپنے کزناں دے سامنے نیواں نہیں ہونا۔ یہ وصیت ہو رہی ہے، اس طرح کی وصیتیں کریں گے لوگ۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک نبی کی وصیت سنیے، وہ اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جائیداد کی کوئی وصیت نہیں ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں کوئی وصیت کہ تم نے فلاں کے ساتھ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا نہیں۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد اور میرے بیٹوں یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرتے رہو، یہ فکر ہونی چاہیے۔ قالوا، کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے الہ جو ایک الہ ہے ہم اس کی عبادت کریں۔ یعقوب کا الہ کون تھا؟ اللہ۔ ابراہیم کا الہ کون ہے؟ اللہ۔ اسماعیل کا الہ کون ہے؟ اللہ۔ اسحاق علیہ السلام کا الہ کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ الہ واحد، آخر میں سنیے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہمیشہ اے ابا جان فکر نہ کریں آپ، جو آپ کو غم لاحق ہو رہا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں، میری اولاد اسلام پر قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی، یہ مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا جان آپ مطمئن ہو کر جائیں، ہم اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں ہی زندہ رہیں گے، ساری زندگی ہم مسلم بن کر گزاریں گے۔ ایک مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے
اس لیے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान किसे कहते हैं? जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान क्या हो। मुस्लिम का माना सलामत रहना भी है ना, महफूज रहना भी है। जहां मुस्लिम का माना फर्माबरदारी करना, इताअत करना, इत्तिबा करना है, वहां मुस्लिम का माना सलामत रहने से भी है। यानी अपने हाथ से भी, अपनी जबान से भी किसी को तकलीफ न दे, ये भी एक अमल है। अपने अमल से साबित करे कि मेरे कुर्बो जवार में रहने वाले मेरे हमसाए, मेरे अजीजों अकारिब, मेरे रिश्तेदार, ना मैं उनको अपनी जबान से तंग करता हूँ, ना ही मैं उनको अपने हाथ से तंग करता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, इन 3-4 वाकयात को बतौर तमहीद सामने रखकर खुलासा ये निकला कि इस कायनात के अंदर अपने आप को मिसाली मुसलमान बनाने की कोशिश करें। और मिसाली मुसलमान कौन होते हैं? जो कोशिश में रहता है इस्लाम के एक एक हुक्म पर मैं अमल पैरा हो। तो आइए इस्लाम का एक हुक्म जिसका ताल्लुक हमारे अगवाल के साथ है, हमारी फसलों के साथ है, उस हुक्म का नाम ज़कात और उश्र है। ज़कात और फसलें आपने उठा ली हैं, जो फसल वाले भाई बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने अपने मानने वालों को अपने माल में से फर्जी सदका, फर्जी ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। अगर माल नकदी की शक्ल में है तो ज़कात, जानवरों में से ऊँटों की शक्ल में है तो उनमें भी ज़कात, गायों की शक्ल में है उनमें भी ज़कात, बकरियों की शक्ल में है तो उनमें भी ज़कात, और अगर फसलों की शक्ल में है तो उसमें उश्र। और उश्र का उसूल हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि अगर तो आपकी काश्तकारी पर कोई खर्चा उठाना पड़ता है आपको, तो फिर उसके अंदर निस्फुल उश्र, 20वां हिस्सा आपने अल्लाह की राह में देना है और इसके देने के पाबंद हैं। अगर इजाफी अखराजात नहीं उठाने पड़ते पानी के लिए, तो फिर उश्र 10वां हिस्सा आपको देना पड़ता है। जैसे ये बखर के इलाके में जो बारानी जंगली इलाका है ना, वहाँ ये चने काश्त होते हैं, तो वहाँ वो बारिश होती है, कुदरती तौर पर बारिश के साथ ही बढ़ जाते हैं, वहाँ नहरी पानी लग ही नहीं सकता उसको, तो उसके अंदर उश्र 10वां हिस्सा, 10 मन में से 1 मन अल्लाह का। और हमारे यहाँ ये जो काश्तकारी का निज़ाम है, इसके अंदर निस्फुल उश्र। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इस्लाम ने ये ज़कात का निज़ाम, उश्र का निज़ाम जो कायम किया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो माल मेरे पास और आपके पास है ना, दरअसल हम में से कोई इंसान भी असलन और हकीकतन इस माल का मालिक है ही। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। ये सारी बादशाहत, ये सारी विरासत अल्लाह की, असल मालिक अल्लाह है, और ये सारा अता करना उसी अल्लाह का है। इसलिए अल्लाह ने सूरह बकरा के आगाज में ज़हन साजी फरमाई अपने बंदों की, फरमाया कि खर्च तुमने बाद में करना है। युनफिकून का माना खर्च करते हैं। इससे पहले अल्लाह ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम। ज़हन ये बनाना है कि जो हम खर्च करने जा रहे हैं ना, ये अता करना किसका है, ये रिज़्क़ दिया किसने है? अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात। आगे क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम। फरमाया मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को देखा नहीं ईमान रखते हैं, फरिश्तों को देखा नहीं ईमान रखते हैं, नबी को देखा नहीं ईमान रखते हैं, जन्नत को देखा नहीं ईमान रखते हैं,
دوزخ کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کو دیکھا نہیں اس پر یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے ينفقون، کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرنے کی بات بعد میں ہے، اللہ نے پہلے سے ان کو واش کیا ہے کہ جو خرچ کرنے جا رہے ہو وہ میرا ہی عطا کرنا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے، یہ آنکھ دیکھنے کی نعمت اللہ نے عطا کی، یہ کان سن رہا ہے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ ہاتھ پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے یہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ پاؤں کے اندر چلنے کی شکل موجود ہے، یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ دل و دماغ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ اچھے اچھے فیصلے کرتے ہیں، پنچایتیں سر انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے قاضی اور جج بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نعمت کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ کھانے پینے کے لوازمات، یہ دنیا کے اسباب اور وسائل، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جب یہ عطا کردہ اللہ کا ہے تو گویا یہ مال اصل میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب کوئی اور عطا کرے تو وہ امانت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ اور امانت کے بارے میں انہی ہدایات کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے جس نے آپ کو امانت عطا کی ہو، جو ہدایات اس نے دی ہو کہ میں یہ چیز بطور امانت آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بارے میں میری ہدایت یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے، ایسے خرچ کرنا ہے، تو یہ اللہ کی عطا کردہ مال اور دولت امانت ہے، اس کے اندر احکامات اور حکم بھی اسی کا چلے۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ 2.5%، 40 روپے میں سے کیا ہے یہ 1 روپیہ دینا ہے۔ 100 روپیہ ہو نا، جب بندہ نصاب کا مالک بن جائے نا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ ہمارے اس معاشرے کے اندر 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس نقدی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اس سے کم مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، اور جو نہیں دینے والے ہوتے نا، اور اکثریت مسلمانوں کی آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، ان کا بہانہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ مقدار عشر اور زکوٰۃ کی زیادہ ہے۔ بندہ پوچھے کہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس لگتے ہیں تمہیں، وہ بھی کبھی زیادہ لگے ہیں تمہیں؟ وہ تو بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے، اسلامی معاشروں کے اندر غربت کا نام و نشان ہی قائم نہ رہے۔ صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف، ایک وہ وقت ہے کہ پلیٹ کے اندر پنیر کے ٹکڑے بنا کر، ٹکیاں بنا کر مدینہ کے بازار اور مارکیٹ میں جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، حالانکہ مکہ کے اندر شہانہ زندگی چھوڑ کے آئے ہیں، مالدار آدمی تھے، کھاتے پیتے آدمی تھے، لوگوں نے پیشکش کی۔ انصار مواخات مدینہ جب قائم ہوا، جو ان کے انصاری مسلمان بھائی بنے تھے، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ عبد الرحمن بھائی، میرا سر جو ہے وہ شرم کی وجہ سے نیچے ہوا جا رہا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، مدینہ کے اندر میرے 2 مکان ہیں، میں آپ کو دونوں دکھاتا ہوں، جو آپ کو پسند ہے وہ لے لو۔ میرے 2 باغات ہیں کھجوروں کے، ایک باغ آپ کو دیتا ہوں، جو پسند ہے وہ آپ لے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی اللہ آپ کو برکت دے، یہ پنیر کی چھوٹی چھوٹے جناب ٹکڑے بنا کر، ٹکیاں بنا کر پلیٹ کے اندر رکھ کر مدینہ کی مارکیٹ اور بازار کے اندر چلتے جا رہے ہیں اور آوازیں لگاتے جا رہے ہیں کہ پنیر کی ٹکیاں خرید کر لو۔ ایک یہ وقت ہے، لیکن یہ مسلمان کیسے تھے؟ مثالی مسلمان تھے۔ یہ کیا تھے؟ میری اور آپ کی زندگی کے اندر زندگیاں بھی جاتی ہیں، تنگی نہیں ختم ہوتی۔ رزق دنیا کے اندر بڑا وسیع ہے، میرے آپ کے گھر میں بڑا وسیع
وسیع ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، رزق کی وسعت کے باوجود ہمارے اوپر تنگی مسلط ہے ہمارے اعمال اور کردار کی وجہ سے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ مثالی مسلمان ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ چند ہی سالوں کے بعد مدینہ کے چاروں طرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حضور کے بعد کسی نے صدقہ نہیں کیا، اپنی جیب سے ان کو خرید کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب ایام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، مجھے میرے جانے کے بعد لگتا ہے کہ عبد الرحمن میری ازواج مطہرات امہات المومنین کا خیال کرے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چھوڑ کر گئے تو آپ کی کتنی بیویاں دنیا میں موجود تھی؟ 9 بیویاں آپ کی موجود ہیں۔ ہر بندے کو فکر لائے گی کہ کیا کیا جائے، اللہ کے نبی کی بیویوں کا سالانہ خرچہ کہاں سے دیا جائے، کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، کوئی بھائی موجود نہیں ہے، کوئی چچا موجود نہیں ہے، کوئی خاندان کا ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کی کفالت کرے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اس قدر امیر اور غنی آدمی 19 کنویں، کتنے؟ 19 کنووں کے ساتھ جتنے زمین کا علاقہ سیراب ہوتا تھا وہ سارے کے سارے 19 کنووں سے سیراب ہونے والی ساری کاشتکار زمین امہات المومنین کے نام لگا دی۔ کن کا نام لگا دی؟ آج ہم بہانے کرتے ہیں کہ 100 میں سے 2.5 روپے زیادہ ہے، تو پھر ایسے نہ کر لیں کہ بھائی 2.5 روپے آپ رکھ لو اور 97.5 روپے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ 100 کے اندر 2.5 روپے کتنے زیادہ ہیں۔ اگر 1000 میں سے 25 زیادہ لگتے ہیں تو 25 آپ رکھ لو اور یہ 1000 اللہ کی راہ میں دو نا۔ اور یاد رکھو، آخر میں یہ بات میں بار بار کئی مقامات پر یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ یہ عشر ادا کرتے ہوئے ایک تو اپنے باقی مدہ مال کو پاک کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے مال سے زکات نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، اللہ کی قسم اس کا وہ مال حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ 1000 میں سے 999 روپے اس کے حلال کے ہیں اور 1 روپیہ حرام کا ساتھ ملا کر 1000 پورا کر کے کوئی چیز خرید کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، مجھے تیرے اس 1000 کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ غریب کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، تیرے لیے سرے سے یہ حلال ہی نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کا یہ تھوڑا سا مال دے کر نہ اس کی دنیا کا عارضی فائدہ کر دو۔ یا آپ نے 10,000 زکات دے دی، 50,000 زکات دے دی، 1,00,000 زکات آپ کی بنی، آپ نے کسی غریب کو دے دی، بیوہ عورت کو دے دی، اس کا 4 دن کا ہی فائدہ ہے نا کہ ساری زندگی وہ اپنے آپ کے اس دنیا میں 1,00,000 پہ ہی زندگی گزارے گی، چند دنوں کا فائدہ ہے نا۔ آپ اس کی خیر نہیں کر رہے، آپ اس کا درد بانٹ رہے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کی زکات اور عشر کو قبول کرنے والا آپ کے ساتھ خیر نہیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دردمندی سے پیش آ رہا ہے۔ کیوں کہ آپ نے یہ زکات دے کر، عشر دے کر اس کی دنیا کے 4 دن کا فائدہ کیا ہے، اس نے قبول کر کے آباد الآباد کی زندگی آپ کی آخرت کا فائدہ کر دیا۔ تو محسن آپ ہوئے یا وہ ہوا؟ اور کہتے ہیں کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا زکات اور عشر کا، اللہ کی راہ میں دینے کا، یہ ادھار ہے،
کب موت آئے، کب جناب والا وہ قیامت آئے اور جا کے جناب والا اس کا اجر ہمیں موصول ہو۔ انسان کس قدر جو ہے نا بڑا ہی بے انصاف ثابت ہے۔ یہ سودی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں اس کے اندر ادھار چلتا ہے نا، تبھی تو سود کی آفر ہوتی ہے نا اس میں کہ یہ چیز موقع پر 50,000 کی ہے، تو وہ لینے والا کہتا ہے کہ یار 1 سال کی ادھار پر 50,000 کی دے دو، کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے۔ اب وہ آفر دیتے ہیں کہ چلو 1 سال کے ادھار پر یہ چیز 50,000 والی ₹1,00,000 کی میں لینے کے لیے کیا دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دنیا کے تھوڑے سے نفع پر تم مر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بغیر زکوٰۃ اور عشر کے بدلے میں جو ہم صدقہ کرتے ہیں کتنا نفع بیان کیا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں 10 روپے، 700 روپے، 7,000 روپے، 7,00,000 روپے، 7 کروڑ روپے، 7 ارب روپے، بلا اضعاف کثیرہ۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ اخلاص نیت کی بنیاد پر اس کے 1 روپے کے بدلے قیامت کے دن اتنا نفع اس کو عطا فرمائے گا جس کا کوئی اعداد و شمار ہی نہیں۔ دنیا کے نفع کے لیے تم سودی کاروبار کر لیتے ہو اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی طرف سے صبر کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور فرضی زکوٰۃ اور عشر جس کا کوئی بندہ متحمل ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ یہ اللہ کو حکم ہے، اس سے معاشرے پاک ہوتے ہیں، اس سے مال بڑھتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بلائیں آزمائشیں اور حادثات جو ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاؤں کو، بیماریوں کو، امراض کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقے کے بے شمار فوائد قرآن نے بھی بیان کیے، حدیث نے بھی بیان کیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر خرچ کرتے رہا کرو، خرچ کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین، زوجین کا معنی ایک چیز کا جوڑا جو ہے وہ خرچ کرنا، اور کچھ علماء اس لفظ کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ زوجین کا معنی جوڑا اس اعتبار سے ہے کہ آج کوئی چیز خرچ کی تو اگلے دن پھر خرچ کرنا ہے، اگلے دن پھر خرچ کرنا ہے، یعنی اپنا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی، کتنے سال؟ 12 سال انہوں نے حکومت کی۔ 12 سالہ دور خلافت میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن انہوں نے مدینے کے اندر صدقہ نہ کیا ہو اور مال تقسیم نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، آمین و ہمارے